بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بعض وہ روایتیں ہیں جو ہمارے یہاں بڑی مشہور و معروف ہیں، علماء کے درمیان، عوام کے درمیان، ایسے ہی تبلیغی جماعت کے جو ہمارے احباب ہیں وہ اس طرح کی روایتوں کو بیان کیا کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو میں حدیث کہہ کے بیان کر رہا ہوں یہ تو موضوع روایت ہے، یہ من گھڑت ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء اکرام کی ذمہ داری بنتی ہے، ایسے ہی ان تمام حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو فلاں بات بیان کی جا رہی ہے تو صحیح نہیں ہے، تو اس کو فوری طور پر وہ بند کر دیں اس کو بیان کرنا، اور ایسے ہی دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ بھئی یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بالکل بھی بیان نہ کیا کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور و معروف روایت ہے کہ اس طرح سے کہہ کے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تھوڑی دیر دین کی غور و فکر کرنا یہ 60 یا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب اسے حدیث کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، بہت سے حضرات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جن حضرات کے علم میں یہ بات آئی کہ روایت تو موضوع ہے، انہوں نے ماشاءاللہ اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس بات کو بیان کرتی ہے اور حدیث کہہ کر ہی بیان کر رہی ہوتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حالانکہ حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کر دینا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے، جیسے زنا کرنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بڑا گناہ ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لینا یہ بڑا گناہ ہے، دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایسی بات بیان کر دینا جو آپ نے بیان نہ کی ہو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب بتائیے، مسجد کے اندر اگر آپ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوں گے تو آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے گناہ ہوگا۔ تو جھوٹی روایتیں جو ہیں ان کو ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال، اور یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے اس طرح کی بات روایتیں ریکارڈ کرائی ہیں۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک ویڈیو آئی ہے مفتی ارشد صاحب کی، مفتی ارشد صاحب دہلی والا، تو ان کی وہ ویڈیو کئی حضرات نے مجھے بھیجی کہ آپ یہ دیکھ کے بتائیں کہ اس کے اندر جو یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، حالانکہ ہم تو ان باتوں کو بیان کرتے ہیں، تو کیا وہ صحیح بیان کر رہے ہیں؟ تو میں نے پھر اس ویڈیو کو دیکھا وقت نکال کر کے، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ صرف مفتی صاحب ہی نہیں بلکہ یہ تو اہل علم اپنی کتابوں کے اندر لکھتے چلے آئے۔ بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، فتاویٰ آپ کو مل جائیں گے، علماء اکرام کے بیانات مل جائیں گے جن میں وہ صراحت کرتے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں یہ مستند نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہی باتوں کو مفتی صاحب نے بیان کیا ہے۔ بعض رات کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ تبلیغ جماعت کے مخالف ہے مفتی ارشد صاحب دہلی والا؟ تو کوئی بھی عالم دین جو مستند اور معتبر ہوتا ہے وہ تبلیغ جماعت کے خلاف کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تبلیغ جماعت کی تو علماء اکرام ہمیشہ سے شروع دن سے ہی تعریف کرتے چلے آئے۔ ہاں، شروع ہی دن سے بعض ایسی باتیں کہ جو خلاف شرع ہوتی نہیں ہیں ان کی جانب توجہ بھی دلاتے رہے ہیں کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ اٹھا کر دیکھیں، دارالعلوم دیوبند جب تنبیہ کرتا ہے کہ یہ بات جو ہے غلط ہو گئی ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ وضاحت بھی کرتا ہے کہ تبلیغ جماعت ایک اچھی جماعت ہے، اس کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے وہ بڑا شاندار کام ہو رہا ہے۔ تبلیغ جماعت کی مخالفت علماء کی جانب سے کبھی نہیں کی جاتی ہے، اور کوئی مستند عالم کبھی تبلیغ جماعت کی مخالفت نہیں کرے گا، بلکہ تبلیغ جماعت کی ہمیشہ تعریف ہی کی جاتی ہے۔ اور یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات نہیں بیان کرنی چاہیے، یہ چیز غلط ہو گئی ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہونی چاہیے، تو یہ بھی تو ظاہر تبلیغ جماعت کی خیر خواہی ہے، اور تبلیغ جماعت سے محبت ہونے کی علامت ہی تو ہے یہ کہ اصلاح کی بات کی جا رہی ہے۔ ورنہ تو جیسے اور فرقے ڈالنا ہے، جیسے ان کے ساتھ رویہ اپنایا جاتا ہے وہی رویہ یہاں پر بھی اپنایا جاتا ہے، لیکن یہاں تو بالکل ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو غلطیاں آ گئی ہیں صرف ان کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں جو حضرات تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب علماء اکرام متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ ہٹ دھرمی جو بعض حضرات کی طرف سے آنی شروع ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی ہوا ہے، ورنہ تو پہلے یہ نہیں تھا۔
پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ تبلیغی جماعت کے احباب کو جب متوجہ کیا جاتا تھا کسی چیز کی جانب کہ یہ چیز غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو فوراً اپنی اصلاح کر لیا کرتے تھے. لیکن اب مزاج اس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ بارہا توجہ دلائی جاتی ہے لیکن بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک بات بیان کر دی جاتی ہے، دوبارہ اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے، تیسری مرتبہ پھر اسی بات کو بیان کرتے ہیں، بار بار بلکہ ضد میں آ جاتے ہیں. جب علماء کہتے ہیں نا کہ یہ بات تمہاری غلط ہے تو اس کو جو ہے بار بار پھر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہرحال یہ بعض روایتیں اس طرح کی ہیں کہ جو ہمارے ہاں شہرت رکھتی ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے. تو ایسا نہیں کہ صرف مفتی صاحب نے ان روایتوں کو بیان کیا ہو، یہ اہل علم اپنی کتابوں کے اندر ان روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں، صراحت کر رہے ہیں کہ روایتیں صحیح نہیں. پہلی روایت دیکھیں. پہلی روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بستر سمیٹ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے. یا یہ بات کہی جاتی ہے کہ میری نیند کے دن ختم ہو گئے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ اے ختیجہ آج کے بعد آرام کے دن ختم ہو گئے، نیند اور راحت کے دن گزر گئے، آج سے مسلسل بیداری اور مشقت ہوگی. تو یہ روایت چونکہ نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس روایت کو نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. تو پہلی روایت تو یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے، اس کو بھی بہت سے حضرات بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر کلمے کی دعوت کے لیے 100 سے زیادہ مرتبہ گئے. ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طوفانی رات میں ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل ہی نے اپنی بیوی سے کہا اتنی رات میں یقیناً کوئی ضرورت مند ہی آیا ہوگا، میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا. اس نے جب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. ابو جہل نے غصے سے دروازہ بند کر لیا. تو یہ روایت اس طرح کی ہے کہ اس کی بھی اس واقعے کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، اس لیے اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے مستند اور معتبر واقعات ہیں، بس انہی پر اکتفا کرے آدمی. جھوٹے واقعات سنانے کی ضرورت ہی کیا ہے. دیکھیں یہ واقعہ جو ہے ایسے جو دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے ان لوگوں سے بھی معلوم کیا گیا کہ بات مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر 300 مرتبہ گئے، کوئی کہتا ہے 500 مرتبہ گئے. اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جو جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں تلاش کے باوجود ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملی ہے، لہذا جب تک کسی معتبر سند سے اس کا ثبوت نہ مل جائے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے سے احتراز کیا جائے. ایسے ہی قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوفانی رات میں صحابہ نے دیکھا کہ کوئی شخص چلتا ہوا آ رہا ہے. جب وہ قریب آیا تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی رات میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک قافلہ آ کر ٹھہرا تھا جو کل صبح سے پہلے کوچ کر جائے گا. مجھے ڈر ہوا کہ اس قافلے والوں تک کلمے کی دعوت پہنچنے سے نہ رہ جائے، سو میں انہیں دعوت دینے گیا تھا. تو یہ چونکہ واقع نہیں ملتا ہے کتابوں کے اندر، مستند کتابوں کے اندر اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی بیان نہ کیا جائے. چوتھی روایت اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات کی تکلیف بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل، کیا میری امت کو بھی موت کی اتنی ہی تکلیف ہو گئی، اتنی ہی تکلیف ہوگی؟ حضرت اسرائیل نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری امت کو میری امت کی موت کی تمام تکلیف مجھے دے دو اور انہیں موت کی تکلیف نہیں دینا. یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ شخصیت ہے، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے تو یہ واقعہ نہیں سنا ہے، کیا آپ نے سنا ہے کبھی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارے ہاں روزانہ بیان ہوتا ہے یہ قصہ. تو دیکھیں اب اس طرح کی بات ہے کہ روزانہ بیان ہو رہی ہے. وہ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں میں سے تھے جن سے میں نے یہ بات معلوم کی کہ میں نے تو سنا نہیں ہے، کیا آپ کے یہاں کوئی اس طرح کی بات بیان ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات بیان ہوتی ہے. تو یہ قصہ مستند نہیں ہے، اس کو جو ہے بیان نہیں کرنا چاہیے. روایت نمبر 5، یہ آج کل سوشل میڈیا پر، یہ تبلیغی احباب تو اس کو بیان نہیں کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر آج کل یہ خوب عام ہونے لگا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نسخہ بیان کیا ہے ایمان پر خاتمے کا عجیب نسخہ، اور پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں وہ گھر کے اندر پڑھیں تو اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، کشادگی کر دی جاتی ہے، اور اس کے اور گھر والوں کے درمیان میں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. تو یہ بہت اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ روایت جو ہے چونکہ حدیثوں کے اندر نہیں ملتی ہے، اس کی سند کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو یہ جو پوسٹ بنی رہتی ہے اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. ایک روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے، حدیث نمبر 6 ہے
کہ روز قیامت ایک منادی آواز لگائے گا کہ اے محمد کھڑے ہو کر بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اس آواز کو سن کر محمد نامی ہر شخص یہ سمجھ کر کہ مجھے پکارا گیا ہے کھڑا ہو جائے گا. انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کی وجہ سے نہیں روکا جائے گا، یعنی سب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر آگے یہ کہہ کے بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی کیا برکت ہوگی. تو اس طرح سے بہرحال قصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع ہے من گھڑت ہے اور اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے کہ یہ موضوع ہے، تو اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ قصہ نمبر 7 ہے، روایت نمبر 7 کتاب النوازل کے اندر ہے. پوچھا گیا کہ سبھی حضرات، یہ کہا جاتا ہے کہ سبھی حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی. پھر بیٹھنے کے بعد یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے کا ثواب 60 یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ بار بار اس روایت کے بارے میں تو تنبیہ کی گئی ہے کہ بھئی اس روایت کو بالکل بھی بیان نہ کیا جائے، لیکن ابھی بھی بہت سے حضرات اس روایت کو بیان کیا کرتے ہیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تبلیغی جماعت کے جتنے بھی احباب ہیں ان کو یہ روایت ازبر ہوتی ہے، اور ضرور بالضرور جب کوئی اس طرح کی مجلس ہوتی ہے اس مجلس کے اندر اس روایت کا ذکر آ ہی جاتا ہے. تو جواب میں لکھا ہے حضرت مفتی سلمان صاحب، دیکھیں سارے حضرات وہ ہیں جو تبلیغی جماعت سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں. حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہیں، اور اس کتاب کے مرتب ہیں مفتی ابراہیم قاسمی غازی آبادی صاحب. تو یہ خود تبلیغی جماعت کے حضرات میں سے ہیں، لیکن ان حضرات کی خود کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے دین کی فکر لے کر کسی مجلس میں بیٹھنا، یقیناً یہ تو موجب ثواب ہے، ثواب ملتا ہے، ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس طرح تھوڑی دیر بیٹھنے کا ثواب 60 یا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اکثر علماء نے اس مضمون کی زبان زد روایت فکر ساعت خیر من عبادت 60 ساعت کو نہایت ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے. اس لیے اس طرح کی بات مجالس میں ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے. تو دیکھیں جب منع کر دیا گیا ہے، منع کر رہے ہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ساتھیوں نے تبلیغ جماعت کے احباب نے تقریر یاد کر لی ہے اس تقریر کی اصلاح کی جائے، اس میں صرف ان روایتوں کو رکھا جائے جو روایتیں مستند اور معتبر ہیں. یہ جو موضوع روایت ہے اس کو نکال دیا جائے بالکل. ایسی ہی یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ 8ویں روایت ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو یہ بھی چونکہ بات نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں، اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تفصیل کے ساتھ میں اس روایت کو جو اس سے پہلے بھی ریکارڈ کرایا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کے وقت بات کرنا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اذان کے وقت گفتگو فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت ہے اگر اذان کے وقت تو بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ضرورت کے وقت بات کی جا سکتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، بالکل بے بنیاد بات ہے. ایسے ہی یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سارے مدینے والوں کی دعوت کی. اسی دوران اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک صحابی پر پڑی جو کسی گہری سوچ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے مدینے والوں کی دعوت کی ہے اور تم یہاں بیٹھے کیا غور و فکر کر رہے ہو؟ تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں یہاں اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبد الرحمن 1000 سال بھی مدینے والوں کی دعوت کرتا رہے تو تمہارے ثواب کو نہیں پا سکتا. یہ سارا کا سارا قصہ جو ہے موضوع ہے، وہ من گھڑت ہے، کتابوں کے اندر نہیں ملتا ہے، تو اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اس کی سند کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. فی نفسی یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی آدمی غور و فکر کرتا ہے اللہ کی مخلوقات کے اندر تو اس کو ثواب ملتا ہے، یہ فی نفسی بات درست ہے. لیکن یہ جو قصہ تراشا گیا ہے یا قصہ جو ہے من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. 10ویں روایت دیکھیں، اس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز نہ پڑھے اس کے رزق میں برکت نہ ہوگی، جو شخص ظہر کی نماز ترک کر دے اس کے قلب میں نور نہ ہوگا، جو شخص عصر چھوڑ دے اس کے اعضاء کی قوت جاتی رہے گی، جو شخص مغرب کی نماز میں غفلت کرے گا اس کے کھانے میں لذت نہ ہوگی، جو شخص عشاء ادا نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں اسے ایمان نصیب نہیں ہوگا. تو لکھا گیا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت اس خاص طرز اور اسلوب کے ساتھ سند تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، تو اس لیے اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. 11ویں روایت اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں
اسے اپنے گھر آنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جسے 40 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے حج کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اپنے راستے کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس کی بھی سند کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ویسے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ باتیں تو اسی وقت بیان کی جائیں گی نا جب حدیث کے اندر آئی ہوں گی، تو جب حدیث کے اندر نہیں آئی ہے تو پھر کیسے اس کو جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے۔ روایت نمبر 12 اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی کلمہ کے بغیر جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ قصہ جو ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس قصے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، یا کوئی مسلمان ہے جو فاسق و فاجر ہے، وہ اپنے فسق اور فجور کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو اس پر جو ہے آدمی کو افسوس کرنا چاہیے کہ کاش ہم آگے بڑھ کے اسے ایمان کی دعوت دیتے اور وہ ایمان قبول کر لیتا، یا ایک آدمی جو گناہوں کے اندر مبتلا تھا کاش وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ قصہ بیان کرنا چونکہ قصہ ثابت نہیں ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ روایت نمبر 13 اس طرح سے ہے، یہ بڑی مشہور روایت ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے بھی بارہا ہو چکا ہے کہ ایک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے پھینکا کرتی تھی، وہ بیمار پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے ایمان قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ بہت سے حضرات اس کو بیان کیا کرتے ہیں، لیکن چونکہ ثابت نہیں اس لیے ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بہت سے واقعات موجود ہیں، بہت سے مستند اور معتبر واقعات موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، تو بس انہیں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ یہ بے بنیاد قصہ بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بالکل اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید اللہ کے راستے میں گزارے گا وہ جنت میں میرے نکاح یا ولیمے میں شریک ہوگا۔ تو اس کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہے اس روایت کا، اس لیے اس کو حدیث کہہ کر بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 15 اس طرح سے ہے کہ دائی اگر قبرستان سے گزرے تو اس قبرستان سے 40 روز تک مردوں سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی روایت اس طرح کی ثابت نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک روایت اس طرح سے ذکر کر رکھی ہے کہ بے شک عالم اور طالب علم جب کسی بستی سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتے ہیں، لیکن یہ جو عالم اور طالب علم کے بارے میں بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو نہ تبلیغی احباب کے بارے میں کوئی اس طرح کی روایت ہے، نہ کسی عالم اور نہ کسی طالب علم کے بارے میں اس طرح کی روایت موجود ہے جو مستند اور معتبر ہو۔ روایت نمبر 16 اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فاقے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈالنے کے بعد اس شخص کی مفلسی ختم ہو گئی۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی شخص گزرتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے گھر میں فقر و فاقہ تھا۔ یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے حضرات واٹس ایپ پر شیئر کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ بات ثابت ہے یا نہیں، تو یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ بھی بڑی مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، 40 گھر دائیں جانب، 40 گھر بائیں جانب، 40 گھر آگے کی جانب اور 40 گھر پیچھے کی جانب۔ اس کو بھی بہت بیان کیا جاتا ہے، بہت اس کو شیئر کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ استنجے کا طریقہ بیان فرمایا کہ دایاں ہاتھ سر پر ہو اور بایاں ہاتھ پہلو پر ہو۔ یہ طریقہ ایک یہودی نے سنا اور استنجے کے لیے اسی طرح بیٹھا۔ اس وقت اس یہودی کے کسی دشمن نے باہر سے اس پر ایک پھندا پھینکا تاکہ وہ گلا گھٹ کر مر جائے، تاکہ اس کا گلا گھٹے اور وہ مر جائے۔ اس یہودی کا دایاں ہاتھ چونکہ سر پر تھا، اس نے وہ پھندا اپنے گلے سے نکال دیا، اس طرح جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت کا یہ فائدہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ قصہ بھی جو ہے ثابت نہیں ہے۔ البتہ وہ واقعات ثابت ہیں کہ یہودی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ تو ثابت ہے، لیکن یہ جو قصہ جو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔
روایت نمبر 19 اس طرح سے ہے، ما خواب من استخارہ ولا ندیم یا ما ندیم من استشارہ، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا اور مشورہ کرنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ بہت سے علماء بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں اہل علم کا خیال یہ ہے کہ بعض حضرات اس کو موضوع قرار دیتے ہیں، اور اکثر حضرات کے نزدیک یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اور ضعیف بھی اس کا جو ضعف ہے وہ شدید درجے کا ہے، تو اس لیے اس کو بطور حدیث بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اپنے بیانات کے اندر اس روایت کو بیان کر رکھا ہے، اور جو حضرت کے اصلاحی خطبات نامی جو کتاب چھپی ہے غالباً اس میں ابھی بھی یہ چھپتی ہے، لیکن جب حضرت کو توجہ دلائی گئی تو دیکھیں حضرت کا جواب کیا تھا۔ حضرت کی طرف سے جواب آیا حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے کہ واقعتاً جب یہ روایت بیان کی اس وقت اس کی اسنادی حیثیت بندے کے علم میں نہیں تھی، بغیر علم کے بیان کرنے پر استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ اہل علم کا طریق ہوتا ہے کہ جیسے ہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بات آپ نے فلاں موقع پر بیان کر دی تھی، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر علم کے بیان کرنے پر استغفار کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعائے خیر کہ آپ نے اس پر بندے کو متوجہ فرمایا۔ اب بندے نے متعلقہ جگہ پر عبارت کی تصحیح کر دی ہے، آئندہ جب وہ ایڈیشن آئے گا تو اس میں وہ روایت موجود نہیں رہے گی۔ تو یہی ہونا بھی چاہیے کہ جب توجہ دلا دی گئی، علم میں بات آ گئی، پتہ چل گیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کو جو سامنے والا بیان کرنے والا ہے، جس نے بتایا ہے، جس کے ذریعے ہمیں بات معلوم ہوئی ہے، تو اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اور فوراً رک جانا چاہیے، آئندہ پھر کبھی اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی 20ویں روایت اس طرح سے یہ بہت مشہور ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ اس کو بہت سی مسورات اس کو سنا رہی ہوتی ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر کے ویڈیو بنا کے شیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے کہ میری چاہت ہے، تو وہ کر جو میری چاہت ہے تو میں وہ پورا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اہل علم نے اس روایت کو حدیث قدسی کے طور پر بیان کرنے سے منع کیا ہے، چنانچہ اس روایت کے بارے میں دارالعلوم کراچی سے صادر ہونے والے فتوے میں حدیث کے طور پر اسے نقل کرنے کو ناجائز کہا گیا ہے، تو حدیث قدسی کہہ کر اس کو بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند روایتیں، اس کے علاوہ اور ایک بہت ساری اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جو ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہیں، شہرت پا گئی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ روایتیں سندن بالکل بھی صحیح نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت سی شاندار کتابیں آ گئی ہیں، بعض کتابیں کو تو یہاں حوالے آ گئے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بعض کتابیں ہیں کہ جو بڑی شاندار ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کو سامنے رکھنا چاہیے، اور صرف انہی روایتوں کے بیان کرنے پر اکتفا کرنا چاہیے جو سندن معتبر و مستند ہوں۔ زیادہ جو ضعیف قسم کی روایتیں ہیں ان کو بھی بیان کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بالکل موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کر دینا شروع کر دینا یہ تو بہت بڑا جو ہے جسارت ہے گویا کہ، اور یہ بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، تو اس لیے اہل علم سے معلوم بھی کرتے رہیں، اور جو حضرات پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس عنوان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔